سبحان اللہ۔ اب میں خطیب اہل سنت حضرت مولانا محمد باقر علی صدیقی قادری و چشتی صاحب فارغ التحصیل و سیاستہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آ کر قرآن حدیث کی روشنی میں اس جلسے سے خطاب فرما کر ہم سب کے دلوں کو نور سے منور اور مجلہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین، نبی الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ وقد قال اللہ تعالی فی کلامہ القدیم: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، صدق اللہ العظیم۔ الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن علی بن الحسین عن ابیہ عن علی کرم اللہ وجہہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: كنت نورا بين يدي ربي قبل أن خلق آدم ب14,000 عام أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء۔ حاضرین محترم، جس آیت کا میں نے شرف تلاوت حاصل کیا ہے، اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں: وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، اللہ جس کے نصیب میں نور نہیں دیتا، فَمَا لَهُ مِن نور، تو پھر اس کو نور کہیں سے نہیں ملے گا، پھر اس کو نور کہیں نہیں ملے گا۔ تو پتہ چلا نور کا حاصل ہونا یہ خوش نصیبی کی دلیل ہے۔ اور آج ہم یہ جو جلسہ منعقد کر اس جلسے میں بیٹھ کر ہم یہ امید کرتے ہیں اے اللہ رسول اللہ کا کچھ نور ہمیں بھی عطا کر دے، اس لیے کہ رسول کے نور سے ساری کائنات کو اللہ نے بنایا ہے۔ حاضرین محترم، وہ وقت یاد کریے جب اللہ جل شانہ نے فرمایا: اے میرے پیارے، یہ مکے والے، یہ مدینے کے یہود و نصارہ اگر تجھ کو میرا رسول اور نبی نہیں مانتے تو اے پیارے پرواہ نہیں کر، ان کے جو انبیاء جو رسول تھے انہوں نے عالم ارواح میں مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا، اے پیارے میں تجھ کو وہ وعدہ یاد دلاتا ہوں۔ اے میرے محبوب، وہ وعدے کو یاد کرو جو انبیاء نے مجھ سے کیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، یہ پوری آیت وہی ہے جس میں میثاق کا ذکر ہے۔ آئیے اردو میں بتاتا ہوں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں: اے میرے محبوب، اے میرے پیارے، وہ وقت کو یاد کرو جب عالم ارواح میں میں نے تجھ سے کہا تھا، اے پیارے میں نے تجھ سے کہا تھا کہ اے میرے محبوب یہ ارواحوں پر اپنے نور کو بکھیر دو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بکھر گیا، جن ارواحوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چھا گیا، وہ ارواحیں اللہ کی بارگاہ میں بول اٹھی: اے اللہ یہ نور کس کا ہے جو ہم پر چھا گیا ہے؟ اے اللہ یہ نور کس کا ہے جو ہم کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا: اے ارواحو سنو، یہ نور میرے محبوب میرے حبیب کا نور ہے، یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے ارواح سنو، اگر تم اس نور پر ایمان لاتے ہو تو پھر میں تم کو شرف نبوت اور رسالت عطا کروں گا۔ حاضرین محترم، تمام ارواحیں جن پر اللہ کے نبی کا نور چھا گیا تھا، وہ ارواحیں کہنے لگی: اے اللہ ہم ایمان لاتے ہیں یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو معلوم یہ ہوا نبی کا نور اصل ہے،
آپ کے میرے آقا کا نور اصل ہے. عالم ارواح میں اللہ نے نبیوں سے جو میثاق لیا تھا یہ وہی میثاق تھا جس کا ذکر قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. حاضرین محترم، وقت کافی ہو گیا ہے، ہر آیت کا ترجمہ کر کے میں نہیں بتا سکتا، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں نبی کے نور پر ایمان لانے کا حکم دیا. اس کے بعد میں فرمایا جب میرا پیارا تمہارے ہوتے ہوئے اگر آ جائے تو پھر اس پر پھر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا. تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی عالم ارواح میں نبی کے نور پر ایمان لانے کے لیے کہا گیا، اور جب نبی دنیا میں آ جائے تو نبی کی بشریت کو بھی ماننے کا حکم دیا گیا. حاضرین محترم، جنہوں نے نبی کے نور کو مانا ان کو اللہ نے نبوت اور رسالت عطا کر دی. حاضرین محترم، اور پھر ہمیں کیا ملا؟ وہ تو نور پر ایمان لائے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت عطا کی، تو پھر جب ہم ایمان لائے تو ہمیں کیا ملا؟ آئیے میں بتاتا ہوں. روز قیامت وہ وقت کو یاد کریے جب قیامت کا اندھیرا چھا جائے گا. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ فرماتے ہیں اللہ جسے نور نہیں دے گا اس کو کہیں بھی نور نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تر المومنین والمومنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم. وہ دن جب مومن مرد اور مومن عورتیں یہ دیکھے گی منظر، اے اللہ وہ کیسا منظر ہوگا؟ تو اللہ فرماتے ہیں یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم. وہ نور، اللہ جو نور عطا کرے گا روز قیامت مومنین مرد اور مومنین عورتوں کو، وہ دیکھیں گے کہ ان کے سامنے ان کا نور چلتا ہوا رہے گا اور ان کی سیدھی جانب بھی نور چلتا ہوا رہے گا. ادھر جائے گا وہ جنت کی طرف جائے گا، وہ پل صراط سے گزرتا ہوا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بشراکم اليوم، آج کے دن اے مومنین تمہارے لیے بشارت ہے اللہ کی طرف سے. جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ایسی جنت کی بشارت جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی اور جس میں تمہارا قیام ہوگا. ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ ایک بڑی کامیابی ہوگی. یہ بات سمجھ میں آ گئی. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں، اسی آیت کے بعد میں اللہ فرماتے ہیں یوم یقول المنافقون والمنافقات. جہاں مومنین کا ذکر آیا وہیں پر منافقین کا ذکر آ گیا. مومنین جو نبی کے نور ہونے پر ایمان لاتے ہیں. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ سنیے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اصل میں نور ہے، اور ہمارے لیے اللہ نے ان کو بشری لباس میں بھیجا ہے. اگر میرے پیارے آقا اگر بشری لباس میں نہیں آتے تو پھر ہم اللہ کی عبادتوں کا طریقہ کیسے سیکھتے؟ یہ بڑی تفصیل ہے، وقت کم ہے. حاضرین محترم، جہاں پر مومین اور مومنات کا ذکر کیا گیا وہیں پر ساتھ میں دوسری آیت میں منافقین کا ذکر کیا گیا. یوم یقول المنافقون والمنافقات، اور وہ دن مومن مرد اور مومن عورتوں سے منافقین کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ہوگا کیا؟ سنیے. روز قیامت اللہ تعالیٰ کسی کو نور عطا کرے گا تو وہ نور اس کی انگلی میں چمکے گا، کبھی بجھے گا کبھی چمکے گا، کبھی بجھے گا کبھی چمکے گا. کسی کو نور اس کے آگے ملے گا، روشنی آگے ہوگی، اب پل صراط پر سے گزر کر جنت میں جانا ہے. کسی کو نور ملے گا تو اس کے قدموں کی حد تک ملے گا. کوئی لڑکھڑاتے ہوئے چلتا رہے گا نور کی روشنی میں، اور کوئی ہوا سے زیادہ تیز گزر جائے گا، کوئی بجلی کی طرح گزر جائے گا. کسی کے آگے نور ہوگا، کسی کی سیدھی جانب نور ہوگا. جب مومنین کو نور ملے گا تو مومنین جب آگے بڑھیں گے
تو یہ جو منافقین ہیں جو دنیا میں آج کہتے ہیں نبی کے نور کو جو نہیں مانتے ہیں، وہ منافقین جو میلاد کے جلسوں پر تنقید کرتے ہیں، وہ منافقین جو رسول اللہ کی عظمتوں کا انکار کرتے ہیں، وہ منافقین کو بھی اللہ کچھ نور عطا کرے گا، وہ بھی مومنین کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں گے۔ کچھ دور جب آگے چلیں گے تو یہ منافقین کے نور کو اللہ سلب کر لے گا۔ ان کے پاس، یہ منافقین کے پاس جو روشنی ہوگی اس کا شٹ ڈاؤن ہو جائے گا، تو یہ فوری بول اٹھیں گے۔ کیا بولیں گے؟ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، ارے اہل ایمان کو بولیں گے، کیا بولیں گے؟ انظرنا نقتبس من نورکم، اے اہل ایمان، اے مومنین، اے مومنات، ذرا رک جاؤ، ہماری طرف نظر کرم کرو، ہم آپ کے نور سے کچھ روشنی لے لینا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ روز قیامت اندھیرے ان کو گھیر لیں گے۔ جیسے یہ مسلمان ہونے کا ڈھونگ کریں گے دنیا میں، اللہ ان کو نور عطا کرے گا، جب چلنے کا وقت آئے گا ان کا شٹ ڈاؤن ہو جائے گا، ان کا نور سلب کر لیا جائے گا۔ اب ان سے خواہش کریں گے مومنین سے کہ انظرنا، ذرا پلٹ کر ہماری طرف بھی دیکھ لو، تاکہ آپ کے چہروں کا، آپ کے آگے جو نور ہے وہ نور سے ہم کچھ روشنی پالے۔ جب آپ مڑ کے دیکھیں گے تو آپ کی روشنی میں ہم آپ کے قریب آ جانا چاہتے ہیں۔ یہ جو سچویشن ہے، اس سچویشن کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ تعالیٰ روز قیامت نبی اور نبی کے ساتھ ایمان جو لائے ہیں ان کو مایوس نہیں کرے گا۔ یقولون، تو وہ مومنین کہیں گے، یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ یہ مومنین کا نور تو ہے مگر منافقین کا نور جب سلب ہو گیا تو وہ مومنین گھبرا جائیں گے اور کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ ہمارے نور کو مکمل کر دے تاکہ ہم منزل تک پہنچ جائیں، واغفر لنا، اور ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ سچویشن ہے۔ آخری مرحلے میں ہوں کیونکہ میں ٹائم دیکھ رہا ہوں بار بار گھڑی میں اپنا۔ حاضرین محترم، یہ وہ سچویشن ہوگا جب منافقین سے نور سلب کر دیا جائے گا تو منافقین مومنین سے مدد مانگیں گے روز قیامت، کہیں گے للذین آمنوا انظرنا نقتبس من نورکم، اے اہل ایمان پلٹ کر ہماری طرف دیکھو، ہماری روشنی چلی گئی ہے، اب اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تاکہ آپ کے چہروں سے کچھ نور حاصل کر لیں۔ تو اب مومنین کیا کہیں گے؟ مومنین کہیں گے قیل ارجعوا، ان سے مومنین کہیں گے کہ پیچھے کی طرف جاؤ، قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ارے پیچھے کی طرف جاؤ، اب یہاں پہ نور ملنے والا نہیں ہے، جاؤ وہاں جاؤ جہاں نور ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو نور نہیں دے گا اس کو نور کہاں سے ملے گا؟ اس کو نور کہیں نہیں ملے گا۔ کہیں گے قیل ارجعوا وراءکم، جاؤ پیچھے جاؤ، جہاں پہ نور ملتا ہے وہاں جا کے نور حاصل کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ، ان لوگوں کے درمیان میں، مومنین اور منافقین کے درمیان میں ایک دیوار حائل ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ ایک دیوار کھینچ دے گا۔ اور وہ دیوار کیسی ہوگی؟ آج کے ہمارے سمجھنے کے لیے آئینے کی دیوار ہوگی، وہ دیوار کے اندر لہو باب باطنہ فیہ الرحمہ، وہ جو دیوار آئینے نما ہوگی اس دیوار کے اندر رحمتیں ہوگی، اور فظاہرہ من قبلہ العذاب، اور یہ جو آئینے کے باہر منافقین ہیں ان کے سامنے عذاب دکھائی دے گا۔ تو حاضرین محترم، نور پر ہم ایمان رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منبع نور ہے، اللہ نے اپنے نور سے نبی کے نور کو بنایا، اس لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہم اجعل لی نورا فی سمعی نورا وفی بصری نورا وفی یمینی نورا وفی شمالی نورا وفی فوقی نورا وفی تحتی نورا وامامی نورا وقلبی نورا والحمد للہ رب العالمین۔